سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے خانخواہوں اور گوشوں میں بیٹھنے والو، آؤ میرے کلام واس سے اگرچہ ایک ہی حرف کا ہو مزہ چکھ لو۔ تم میری صحبت میں ایک دن یا ہفتہ بھر رہو تاکہ تم اپنے نفع کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔ تم پر افسوس، تم میں سے اکثر تو سراپا ہوس ہی ہوس ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، یا غلام، اے میرے غلام، اے میرے مرید، استدل بصنعت اللہ عز وجل علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلیل پکڑ، یعنی مخلوق کے موجود ہونے کو خدا کے وجود کی دلیل اور برہان سمجھ۔ زمین پکار پکار کر کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میں کہاں ہوتی اگر میرا خالق اور صانع موجود نہ ہوتا۔ آسمان اعلان کر رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا۔ شمس و قمر اور ان کی طلعتیں بزبان حال اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، بحر و بر، شجر و حجر کا موجود ہونا اللہ کے موجود ہونے اور اس کے صانع حقیقی، خالق حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے مرید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعتوں سے استدلال کر اللہ کے وجود پر، اللہ کی مخلوقات کو پروف سمجھ، دلیل سمجھ، دلیل محکم سمجھ، اللہ کی خالقیت کی، اللہ کے موجود ہونے کی۔ تفکر فی الصنع وقد وصلت الی الصانع، مخلوقات میں تفکر کر، یہ رات دن کا آنا، یہ زمین، ایسی وسیع و عریض زمین، یہ چاند، یہ سورج اور ان کی ضیاء باریاں، یہ ستارے اور ان کی جگمگاہٹ، یہ کہکشاں اور ان سے نکلنے والی روشنیاں، کائنات کی ہر چیز پر تو غور کر، تفکر کر۔ وقد وصلت الی الصانع، تو اگر کائنات میں پائی جانے والی اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات پر غور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تجھے ماننا پڑے گا کہ اللہ موجود ہے۔ ایسی عجیب و غریب دنیا کو پیدا کرنے والا، ایسی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے والا کیسا رفیع المرتبت نہیں ہوگا، کیسا عظیم الشان نہیں ہوگا۔ المومن الموقن العارف لہو عینان، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اور موقن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جسے یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت پر جسے یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر جسے یقین کامل حاصل ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان کامل حاصل ہے، اس عارف کامل، اس عارف واصل کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ نہیں، دو آنکھیں۔ ان دو طرح کی آنکھوں میں
ایک طرح کی آنکھیں ہیں جو ظاہر کی آنکھیں ہیں، سر کی آنکھیں ہیں، ماتھے کی آنکھیں ہیں، وعینانی باطنتان، اور دوسری قسم کی آنکھیں جو باطن کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں ہیں، فَيَرَى بِالْعَيْنَيْنِ الظَّاهِرَتَيْنِ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ عارف، اللہ کی معرفت رکھنے والا، مومن کامل، وہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتا ہے جو زمین میں پائی جاتی ہیں، شجر و حجر، مدر و وبر، بحر و بر، نباتات، جمادات، انسانات، حیوانات، ان سب مخلوقات خداوندی کو دیکھتا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے۔ وَيَرَى بِالْعَيْنَيْنِ الْبَاطِنَيْنِ وَيَرَى بِالْعَيْنَيْنِ الْبَاطِنَتَيْنِ ما خلق اللہ عز وجل فی السماوات۔ باطن کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے وہ آسمانوں کی مخلوق، اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں پائی جاتی ہے، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں جو مخلوقات اللہ کی موجود ہیں، جو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، ان کو دیکھ لیتا ہے مومن موقن، مومن عارف۔ ثم یرفع الحجب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھوں سے حجابات اور پردے اڑ جاتے ہیں۔ کن آنکھوں سے؟ عن قلبہ، اس کے دل کی آنکھیں، ان آنکھوں سے پردے اڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ فَيَرَاهُ بِلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَكْيِيفٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ مومن بلا کیفیت، بلا کمیت دیکھنے لگتا ہے، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، اسی دنیا میں دیکھنے لگتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ سر کی آنکھوں میں جو بینائی پائی جاتی ہے، جو بصارت پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے بصارت، اور دل کی آنکھوں میں جو بینائی پائی جاتی ہے اس کا نام ہے بصیرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بصیرت سے اسی دنیا میں مومن موقن، مومن عارف کو نظر آتا ہے، بلا تشبیہ ولا تکیف۔ بندہ مومن اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال لازوال کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا تو ہے لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہوتا ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی کیفیت ہی نہیں ہوتی، اس کی تکیف نہیں ہو سکتی، کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ بلا تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دیدار کے مانند مخلوق کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا بے کیف دیدار، بلا کیف دیدار، بلا تکیف دیدار مومن کامل کو حاصل ہوتا ہے، اسی دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔ فَيَرَاهُ بِلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَكْيِيفٍ فَيَصِيرُ مُقَرَّبًا مَحْبُوبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب مومن اپنے دل کی آنکھوں سے دیدار کرتا ہے، اس کے وجہ کریم کی زیارت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بارگاہ بن جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ والمحبوب لا یکتم عنہ شیء، اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی مخلوق کو چھپا کر نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر شے کو دیکھنا نصیب کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی مخلوقات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ انما یرفع الحجب عن قلبہ اذا تعرى عن الخلق۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف کامل
عارف واصل، مومن کامل، مومن موقن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے مالا مال کرتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مالا مال ہوتا ہے، اپنے دل کی آنکھوں سے وہ مخلوق سے دور ہو جاتا ہے اور نفس امارہ کی کمینگی سے دور ہو جاتا ہے، نفس امارہ کے اغوا اور اس کے گمراہ کرنے سے دور ہو جاتا ہے اور طبیعت کی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور خواہشات نفسانی سے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور شیاطین اسے گمراہ نہیں کر سکتے، شیاطین اس کے پائے استقلال میں لرزش نہیں پیدا کر سکتے۔ وَأَلْقَى مَفَاتِحَ كُنُوزِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کرنے لگتا ہے بندہ مومن تو پوری دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں تو انہیں وہ حیث سمجھنے لگتا ہے، پوچھ سمجھنے لگتا ہے اور زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں، ساری زمین میں پائے جانے والے خزانوں کی کنجیاں پھینک دیتا ہے، زمین پر پھینک دیتا ہے وہ، کیونکہ اسے خالق کا دیدار نصیب ہوا ہے، رب عز و جل کے وجہ کریم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اسی دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے۔ وَاسْتَوَىٰ عِندَهُ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ، جب مومن کو عرفان نصیب ہوتا ہے خدا کی ذات و صفات کا، مومن اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر میں پتھر اور مٹی دونوں برابر ہو جاتے ہیں، قیمتی چیز اور بے قیمت چیز دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ہلکی چیز اور قیمتی چیز دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ارزاں اور گراں دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔ کن عاقلاً، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن عاقلاً، عقل مند ہو جا، دنیا کو ہیچ سمجھ، اللہ کے جلووں کو سب کچھ سمجھ، اللہ کے دیدار کا دیوانہ بن، اللہ کے دیدار کا طلبگار بن۔ کن عاقلاً، عقل مند وہی ہے جو خدا کے دیدار کو خدا کی بارگاہ میں خدا سے طلب کرے۔ کن عاقلاً تدبر ما اقول، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن، اور میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر غور کر۔ وتتفہم، اور سمجھدار بن۔ فإنی نلت الکلام، پس میں نے کلام کو پا لیا۔ اتکلم بجوہرہ بباطنہ، اور میں کلام کی حقیقت سے گفتگو کرتا ہوں، میری گفتگو عام گفتگو نہیں ہے، میرا قول عام قول نہیں ہے، حقیقی قول ہے میرا قول، صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں میرا ارشاد ہے، بات ہے تو وہی ہے جو میری بات ہے، میری زبان سے نکلی ہے۔ یا غلام لا تشکو من الخالق الی الخلق، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے غلام، اے میرے مرید، لا تشکو من الخالق، اللہ نے جو مصیبتیں تجھ پر نازل کی ہیں، اللہ نے جن بلاؤں میں تجھے مبتلا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں تجھ پر آئی ہیں، ان مصیبتوں کا ذکر مخلوق سے نہ کر۔ تو ایسا کرے گا تو خالق کی شکایت مخلوق سے کرنے والا بن جائے گا۔ اے میرے غلام، اے میرے مرید، لا تشکو من الخالق الی الخلق، خالق کی شکایت مخلوق سے نہ کرنا، بلشکو الیہ، جو بھی مصیبتیں ہیں تجھ پر، تجھے جو کچھ بھی شکایت کرنا ہے مخلوق کی، خالق سے کر۔ بلشکو الیہ هو الذی یقدر واما غیرہ فلا، تیری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے تو بس اللہ کی ذات ہے، اور اس کا غیر حقیقت میں تیری کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا، تیری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ هو الذی یقدر واما غیرہ فلا، من کنوز البر کتمان المصائب، یہ حدیث شریف ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من کنوز البر، نیکیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کتمان البر،
نیکیوں کے بہت سے خزانوں میں سے ایک بہت ہی اہم خزانہ ہے، بہت ہی قیمتی خزانہ ہے مصائب کو چھپانا۔ تجھے جو بیماریاں لاحق ہوئی ہیں، تجھ پر جو آفات اور بلیات نے ہجوم کیا ہے، تیری جو مصیبتیں ہیں ان کا ذکر مخلوق سے نہ کرنا، یہ نیکیوں کے خزانوں میں سے ایک بہت ہی گراں بہا خزانہ ہے۔ مصیبتوں کو مخلوق سے چھپانا، اس کا کیا ثواب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تو مصیبتوں کا ذکر مخلوق سے نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے تجھے نوازے گا کہ جن نعمتوں کا تو نے خیال بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں ان نعمتوں کے بارے میں تو نے۔ نیکیوں کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے مصیبتوں کو چھپانا اور بیماریوں کو چھپانا، کتمان المصائب والامراض والصدقہ، اور صدقے کو چھپانا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو جو ہم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو ہم انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ آپ نے فقیر کو کچھ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کی مدد کی روپیوں کے ذریعے، یہ صدقہ ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ خرچ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ جو کچھ بھی خیرات کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اور صدقے کو چھپانا یہ نیکیوں کے خزانوں میں سے ایک اہم ترین خزانہ ہے۔ تصدق بیمینک واجتہد اللہ تعلم شمالک، تو سیدھے ہاتھ سے خیرات کر اور کوشش کر کہ تیرے الٹے ہاتھ کو اس خیرات کی خبر تک نہ ہو۔ احذر من بحر الدنیا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہیں تعلیمات غوث اعظم۔ ہم کہاں ہیں اور تعلیمات غوث اعظم کہاں ہیں؟ احذر من بحر الدنیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے سمندر سے ڈر اور اس سے بچ۔ دنیا کا سمندر تجھے لے ڈوبے گا، تجھے تباہ کر دے گا، جس طرح سمندر میں ڈوبنے والا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دنیا کے سمندر میں ڈوب جانے والا آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح سے محروم ہو جاتا ہے، اخروی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جو دنیا کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے یعنی دنیا ہی میں کھو جاتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احذر من بحر الدنیا، دنیا کے سمندر سے بچ، فقد غرق فیہ خلق کثیر۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سمندر میں، دنیا کے بحر میں بے شمار مخلوق خداوندی ڈوب گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں غرق ہو گئے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا انہوں نے، حالانکہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ما ینجو منہ الا احد الخلق، دنیا کے سمندر میں ڈوب جانے اور دنیا کے سمندر میں ڈوب کر مر جانے سے بچتے ہیں تو اکا دکا لوگ ہی بچتے ہیں، ایک دو آدمی ہی بچتے ہیں۔ ہوا بحر عمیق، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سمندر جو ہے بڑا گہرا سمندر ہے، بڑا اتاہ سمندر ہے، یغرق الکل، سب کچھ ڈبو دیتا ہے۔ دنیا کا سمندر انسان کے ایمان کو ڈبو دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو زائل کر دیتا ہے، انسان کے آخرت کی یاد کو ختم کر دیتا ہے، اس کا سرمایہ حیات ہی ڈوبو جاتا ہے۔ غیر ان اللہ عز وجل ینجی منہ من یشاء، دنیا کے سمندر میں ڈوبنے سے وہی بچتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے،
من عبادی، اپنے بندوں میں، کما ینجی المؤمنین یوم القیامہ من النار، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا ایمان والوں کو، لأن الکل یعبرون علیہا، جہنم کی آگ پر سے سب کو گزرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم پر پل صراط قائم ہوگا، پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، پل آپ کو معلوم ہے برج جسے کہتے ہیں، پل صراط بھی ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ برج جو ہے وہ دریاؤں پر ہوتا ہے، لوگ برج سے جو گزرتے ہیں وہ دریا پر سے گزرتے ہیں، اسی طرح جہنم پر ایک پل ہوگا جس کا نام ہے عربی میں صراط، الصراط، اور اردو میں کہتے ہیں پل صراط، یا صرف پل کہتے ہیں۔ وہ جو جہنم پر پل ہوگا اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک، اے لوگو تم میں سے ہر ایک اس پل سے گزرے گا، اور جو اس پل سے گزرے گا وہ جہنم سے گزرے گا، جہنم پر سے گزرے گا۔ تو اس طرح ہر مومن، کافر ہی نہیں، ہر کافر ہی نہیں، ہر مومن، ہر انسان کو جہنم پر جو پل ہے اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور وہ پل ہوگا جہنم کے اوپر، تو وہ جہنم پر سے گزرے گا ہر ایک کو۔ جو پل کو طے کر کے، عبور کر کے جنت میں جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، اور جو جہنم میں گرنے والا ہوگا وہ پل صراط پر ہی سے جہنم میں آ گرے گا، کیونکہ پل صراط تو جہنم کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے گا پل صراط پر سے، وہ صحیح سالم بچ کر جنت میں پہنچ جائے گا، اور جسے اللہ بچانا نہیں چاہے گا وہ پل صراط پر سے گر کر کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں پہنچے گا۔ تو اسی طرح دنیا کے سمندر سے بھی اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے وہی بچتا ہے، اور آخرت میں جو پل صراط ہے اس پر سے گزر کر جنت میں وہی پہنچتا ہے جسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ تو پل صراط ہی واحد ذریعہ ہے جنت میں پہنچنے کا، واحد راستہ ہے جنت میں پہنچنے کا، اور وہ راستہ جو ہے جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے، جہنم سے بچا لیتا ہے، جہنم میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی نظر ہو جائے، جہنم میں گر جائے، اسے پل صراط پر سے گرنے کی قسمت دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچائے وہی دنیا کی غفلتوں سے بچتا ہے، دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں مگن ہونے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی نحوست سے محفوظ و مامون رکھے۔